اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے موت بہتر۔ کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ آج کل کے زمانے میں یہ دونوں قسم کے لوگ ہم سب کی نگاہوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے بکیں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ عدل و انصاف نام کا بھی نہیں رہے گا۔ حق کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتلا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ پہلے تو حاکم کا پیشکار کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کے لیے حاجت پیدا کرتا تھا، مگر اب تو سب کے سامنے وہی حاکم کی موجودگی میں معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی: رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گی۔ منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کو جان سے مار رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار اور مرتدین بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز اور اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے، منکر اور برائی کے حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ ترغیب کی روایت ہے یہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 2 کام کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے، اور وہ کام یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، تقوی و ورع اختیار کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے یہ 3 بشارتیں ہیں: اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا، کبھی اس کے یہاں غربت نہیں آئے گی، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، عزت کی موت دے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ بیہقی کی روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کچھ نوجوان کم عمر لڑکوں کی جماعت پیدا ہوگی، نہ ان میں عقل و دانائی ہوگی اور نہ ہی ان میں علم ہوگا۔ وہ قرآن کریم کو گانے بجانے کی آواز میں لوگوں کو سنائیں گے، اور کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی شخص میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل کے زمانے میں ہوٹلوں اور چوراہوں اور دکانوں میں عمدہ ترین پڑھنے والے کی قرأت کیسٹوں میں چالو کر دی جاتی ہے، اور دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے،
کوئی چائے پی رہا ہے اور کوئی باتیں کر رہا ہے اور کوئی واہ واہ کر رہا ہے، تو کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے، آفات سے اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ حلال میں سے دے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔